جس کو برسیسا کا واقعہ کہتے ہیں، یہ بھی صاحب دورۃ الناصحین بیان لکھ رہے ہیں۔ برسیسا وہ بندہ ہے کہ جو 200 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، اس دوران اس نے لمحہ بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی۔ اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اس کی عبادت کی برکت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے، یہاں تک کہ اس کی عبادت پر فرشتوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں حیران نہ ہو، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بے شک برسیسا مجھے اس بات کا علم ہے کہ برسیسا کفر کرے گا میری ذات کے ساتھ، اور شراب پینے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وہ میری ذات کا انکار کرے گا، کس وجہ سے کہ شراب پیے گا، اس وجہ سے وہ اس انتہا تک جائے گا کہ میری ذات کا انکار بھی کر بیٹھے گا۔ حضرات ایک دن شیطان برسیسا کی عبادت گاہ کی طرف ایک عابد اور زاہد یعنی نیک بندہ بن کے وہ داخل ہوا۔ اس وقت جب یہ آیا تو اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، آ کر آواز دی۔ برسیسا نے کہا کہ تو کون ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے میں تیرا مددگار بن سکوں، تیرے ساتھ رہوں۔ برسیسا نے کہا جو اللہ کی عبادت کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پس برسیسا نے اس کو اجازت دی۔ اب شیطان نے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ وہ 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ ان 3 دنوں میں وہ نہ سویا، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس نے کچھ پیا۔ یہ دیکھ کر برسیسا نے شیطان کو کہا نہ تو کھاتا ہے، نہ کچھ تو پیتا ہے، نہ کچھ تو سوتا ہے، حالانکہ میں نے 220 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکا۔ شیطان نے کہا کہ برسیسا میں گناہ ہی اس قدر کیے ہیں کہ جب وہ گناہ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے نیند اڑ جاتی ہے، کھانے کا خیال نہیں رہتا۔ برسیسا نے کہا میرے لیے کیا ہیلا ہو سکتا ہے کہ میں بھی تیری طرح ہو جاؤں، مینو دس کہ میں کیویں تیری طرح بن سکنا کہ میں کچھ کھاواں بھی نہ، میں سواں بھی نہ، تو میں کچھ پیواں بھی نہ۔ تو شیطان نے کہا کہ تو جا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ توبہ کرنا، کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ یہاں پر حضرات یہ بات قابل غور ہے، آپ بھی اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھنا۔ رب کائنات کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ صرف رحیم ہے، کریم ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جہاں بندے کو ہر وقت ایمان نام ہے خوف اور امید کا، جس طرح حضرت عمر کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر اعلان ہو کہ میدان محشر میں سب لوگ جنت میں چلے گئے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا وہ عمر فاروق ہے۔ کون عمر؟ جس کے بارے حضور فرماتے ہیں عمر فی الجنہ ہے، وہ عمر۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر اعلان ہو کہ سارے بندے دوزخ میں چلے گئے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ وہ جنتی میں عمر فاروق ہوں، یہ امید ہے۔ اس لیے بندے کا جو ایمان ہے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے امید بھی رکھے اور اپنے رب کا خوف بھی رکھے۔ جہاں اس کو یہ یاد ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کو یہ بھی یاد ہو کہ اللہ
جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، کل قیامت بھی آنی ہے تو حساب ہونا ہے، ہم نے مار کے قبر میں بھی جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہم سے حساب لینا ہے۔ یہ چیزیں بھی انسان کے عقل میں آنی چاہیے۔ اب یہ شیطان نے جال پھینکا اس کی طرف کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو یہاں تک کہ تو جب نافرمانی کرے گا نا تو تو پھر حلاوت پائے گا عبادت کی، تجھے عبادت میں اور مزہ آئے گا، یہ بات کہتا ہے۔ برسیسا نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ تو زنا کر۔ برسیسا نے کہا میں زنا تو نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا کہ تو مومن کو قتل کر۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا چل تیسرا یہ ہے کہ تو نشے کے لیے شراب پی، کیونکہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اللہ تجھ پر ناراض ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کسی گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ احباب برسیسا نے کہا اچھا پھر یہ بتا، شیطان کو کہا کہ میں شراب مجھے کہاں سے ملے گی؟ شیطان نے کہا فلاں بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں شراب ملے گی۔ برسیسا چلتا ہے، وہاں گیا اور وہاں سے جا کر اس نے ایک حسین و جمیل عورت دیکھی۔ برسیسا نے اس سے شراب خریدی اور اسے پی لیا، جس کی وجہ سے اسے نشہ ہو گیا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اس دوران اس عورت کا شوہر آ گیا۔ پہلا کیا کیا اس نے؟ شراب پی، پھر اس حسین و جمیل عورت سے زنا کیا۔ تیسرا اب اس کا خاوند آ جاتا ہے تو اس نے اس کے خاوند کو بھی قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے ایک آدمی کی شکل و صورت اختیار کی تو اسے حاکم وقت کے پاس لے کر آیا۔ حکومتی کرندوں نے برسیسا کو پکڑ لیا۔ پہلے شراب پینے کی وجہ سے اسے 80 کوڑے مارے، پھر اسے برسیسا کو زنا کی سزا کے طور پر 100 کوڑے مارے گئے۔ پھر اب جو اس نے قتل کیا تھا اس کے لیے اب اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو جب ابھی اس کو سولی پر لٹکانے کے لیے باندھا گیا نا تو برسیسا کے پاس شیطان آیا انسانی صورت میں، جس طرح پہلے آیا تھا ایک عابد کی شکل میں۔ اس نے کہا ہاں سنا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا جو برے ساتھی کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں 220 سال تیری وجہ سے مصیبت میں رہا۔ جب بندہ نیک کام کرتا ہے نا شیطان تکلیف میں ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو شیطان کو تکلیف دینی ہے تو اللہ رب العزت کی تابعداری کرو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کو، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرو۔ تو اب شیطان کہتا ہے میں تیری وجہ سے مصیبت میں رہا، آج میں نے تجھے پھانسی پر چڑھایا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اب تجھے بچا لوں تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا میں چاہتا ہوں، میں کس طریقے سے بچ جاؤں؟ شیطان نے کہا مجھے ایک سجدہ کر۔ برسیسا نے کہا کہ میں تیرے سامنے جکڑا ہوں، سجدہ تو تجھے نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو نے سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے، تو صرف اشارہ کر دے تو بس اشارے کے ساتھ مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے یہاں سے چھڑا لیتا ہوں۔ برسیسا نے اشارے سے اسے سجدہ کیا۔ اسی سجدے کی وجہ سے برسیسا نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کفر کیا اور وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر رخصت ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔